بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. یہ کچھ دروس ہیں جنہیں میں تمہیدی دروس کا عنوان دینا پسند کروں گا. یہ تطبیقی دروس سے پہلے یہ دروس ہوں گے جن میں اتصالی اسناد اور تدلیس سے متعلق کچھ قضایا زیر بحث لائے جائیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے جو تطبیقی دروس ہوں گے وہ 3 مادوں میں ہوں گے، ایک علم الجرح والتعدیل میں، ایک علم العلل میں، اور ایک علم مصطلح الحدیث میں. علم مصطلح الحدیث میں ہم جو تطبیقات پڑھیں گے اور تدریبات کریں گے اس کا تعلق صحت حدیث کی پہلی شرط جو ہے وہ اتصال الاسناد سے ہوگا. یعنی اتصال الاسناد کی ہم مشقیں کریں گے اور اس کی تطبیقات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. مختلف احادیث کو لے کر ان کی جو اسانید ہیں ان پر ہم اتصال اسناد سے متعلق جو قواعد اور جو قرائن ہم نے پڑھے ہیں ان کو ہم منطبق کریں گے کہ ایک سند کا اتصال ہم کیسے معلوم کریں گے. ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ سند متصل ہے یا منقطع ہے. تو آپ کو پتہ ہے صحت حدیث کی 5 شرطیں ہیں، تو ان 5 شرطوں کو ہم ان 3 مادوں میں ان کی تطبیقات و تدریبات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلی شرط اتصال الاسناد، اس کی تطبیقات ہم علم المصطلح میں پڑھیں گے. تو اتصال الاسناد سے متعلق جو قضایا ہیں جن میں یعنی آپ کو پتہ ہے اگر اسناد میں یعنی مسالک الضعف فی الحدیث کتنے ہیں؟ 2 ہیں، آپ نے پڑھے تھے. ایک السقط فی الاسناد اور دوسرا الطعن فی الراوی. الطعن فی الراوی پھر 2 قسم کا ہے، الطعن فی عدالت الراوی الطعن فی ضبط الراوی. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو پہلا مسلک الضعف الی الحدیث ہے وہ ہے السقط فی الاسناد. تو السقط فی الاسناد اس کا تعلق جو اتصال الاسناد سے ہے. یعنی اتصال اسناد اگر منتفی ہو جاتی ہے، اتصال اسناد کی شرط، اتصال اسناد کی شرط کے منتفی ہونے کے کیا مطلب ہے؟ یعنی گویا سند میں انقطاع ہے، سخت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب سخت فی الاسناد کے تحت جتنی بھی اقسام آئیں گی وہ سب ہم انشاءاللہ تعالی ہم اتصال الاسناد میں زیر بحث لائیں گے. ہم دیکھیں گے کہ یہ سند جو ہمارے پیش نظر ہے جس کا ہم دراسہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ سند متصل ہے یا اس میں سخت ہوا ہے. اگر متصل ہے تو صحت حدیث کی پہلی شرط مکمل ہوگی والحمدللہ. اور اگر اس میں انقطاع ہے، اسناد میں سند میں انقطاع ہے، سخت ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سخت جلی ہے یا سخت خفی ہے. سخت جلی کے تحت جو 4 قسمیں آتی ہیں تو ان میں سے یہ کون سا ہے؟ معلق ہے، معضل ہے، منقطع ہے یا مرسل ہے. اور اگر یہ سخت خفی ہے تو سخت خفی کے تحت جو 2 قسمیں آتی ہیں مدلس اور مرسل خفی، ان دونوں میں سے یہ کون سا ہے؟ تو یہ سب ان 6 اقسام کے متعلق ہم نے جو کچھ مصطلح میں پڑھا ہے، جو تفاصیل پڑھی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کی مشقیں کریں گے، ان کی تطبیقات کریں گے، تدریبات ان میں کریں گے انشاءاللہ تعالی. جہاں تک تعلق ہے ضبط و عدالت سے متعلق شرط کی، تو آپ کو پتہ ہے اس کا تعلق علم الجرح و تعدیل سے ہے. تو یہ 2 شرطیں انشاءاللہ تعالی ہم علم الجرح و تعدیل کے تطبیقی دروس میں زیر بحث لائیں گے اور وہاں پر ان کی مشقیں پڑھیں گے. اور جو ہم نے پڑھا ہے علم الجرح و تعدیل میں نقد روات کے جو قواعد ہیں اور قرائن ہیں، اور اسی طرح تعارض جب آ جائے ائمہ کے اقوال کے درمیان کسی راوی کے بارے میں تو اس تعارض کو ہم کس طرح ختم کریں گے یا جمع کس طرح کریں گے ان اقوال کو وغیرہ وغیرہ، اس سے متعلق جو قواعد اور قرائن ہم نے پڑھے ہیں علم الجرح و تعدیل میں، وہ انشاءاللہ تعالی علم الجرح و تعدیل کے تطبیقی دروس میں ہم اس کی تطبیقات اور مشقیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اور تدریبات کریں گے. جہاں تک تعلق ہے آخری 2 شرطوں کا صحت حدیث کے لیے، شذوذ اور شذوذ اور السلامہ من الشذوذ اور السلامہ من العلہ، تو یہ 2 شرطیں انشاءاللہ ان کی تطبیقات ہم علم العلل کے تطبیقی دروس میں پڑھیں گے. تو علم مصطلح الحدیث میں ہم صرف صحت حدیث کی جو پہلی شرط ہے اتصال الاسناد اس کو ہم انشاءاللہ تعالی زیر بحث لائیں گے. اس دوران جب ہم تطبیقی دروس فی علم مصطلح الحدیث جب ہم پڑھیں گے اور تطبیقات جب ہم علم مصطلح میں کریں گے اتصال الاسناد میں، تو وہاں ہو سکتا ہے ضمناً باقی شروط سے متعلق باقی شروط جو ہیں یعنی ضبط و عدالت راوی اور اسی طرح شذوذ، السلامہ من الشذوذ، السلامہ من العلہ، ان کے تحت جو اقسام آتی ہیں یا یہ قضایا بھی زیر بحث آ سکتے ہیں پہلی شرط میں. کیونکہ اتصال اسناد میں
علت سے متعلق قضایا بھی زیر بحث آ سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتصال الاسناد میں راویوں کا اختلاف ہوتا ہے، کوئی سند کو متصلاً روایت کرتا ہے اور کوئی سند کو سقط کے ساتھ مرسلاً روایت کرتا ہے، تو وہاں کبھی ترجیح ارسال کو ہوتی ہے اور کبھی وصل کو ہوتی ہے. تو یہ چیزیں زیر بحث آ سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ اضافی فائدہ ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بہرحال اتصال الاسناد سے متعلق تطبیقی دروس سے پہلے کچھ قضایا ہیں، کچھ مباحث ہیں، ان کو زیر بحث لانا اور ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ قضایا انتہائی اہم ہیں. یہ آپ کو کسی کتاب میں مجتمعاً نہیں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ میں نے بہت محنت سے کچھ اپنے جو ممارست ہے اس علم کے ساتھ الحمدللہ کئی سالوں سے، اس کی روشنی میں اور کچھ اساتذہ سے جو فوائد حاصل کیے ہیں ان کے دروس سے، اور کچھ کتابوں میں موجود ہے، تو ان سب چیزوں کو میں نے ایک جگہ اکٹھا کیا ہے. اور یہ واللہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ ان دروس کا بہرحال اور ان فوائد کا اور ان معلومات کی قدر کرنی چاہیے. اور آپ دیکھ لیں خصوصاً جو متخصصین حضرات ہیں، اور یہ دروس ہیں بھی متخصصین کے لیے، جو متخصصین حضرات ہیں وہ دیکھ لیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ امور بلکہ ان میں سے بہت ساری باتیں ان کو شاید اجنبی محسوس ہوں گی، اور شاید ان کو یقیناً، بلکہ کیونکہ ظاہر بات ہے میرا تو یعنی خود میں نے عملی طور پر ایک کام کیا ہے، تو یہ چیزیں ان کو ایک جگہ کہیں بھی نہیں ملیں گی، اور بعض چیزیں شاید ملے بھی نہیں، کیونکہ وہ میرے اپنے استنباطات ہیں ممارست کے نتیجے میں، جو ائمہ کی تطبیقات وغیرہ سے میں گزرا ہوں. تو بہرحال اتصال الاسناد سے متعلق مختلف قضایا ہیں. مثلا ایک تو ہے کہ اتصال الاسناد کے معنی کیا ہیں، اسی طرح مثلا اتصال الاسناد کا سماع سے کیا تعلق ہے. اچھا، اتصال الاسناد کے ثبوت کے وسائل کیا ہیں، یعنی سند کن چیزوں سے متصل ہوتی ہے، اتصال سند کے لیے کیا ہونا ضروری ہے، وہ کون سے وسائل ہیں جن سے کسی سند کا اتصال ثابت ہوتا ہے. پھر یہ کہ آگے بھی کافی امور زیر بحث آئیں گے انشاءاللہ تعالی. سماع صحیح کیسے کہتے ہیں، سماع علی المجاز کیسے کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ کہ بنیادی چیز جو ہم انشاءاللہ تعالی تطبیق دروس میں پڑھیں گے علم المصطلح کے، وہ یہ کہ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ یہ سند متصل ہے، یعنی اس کے لیے کون سے طریقے ہیں. تو وہ طریقے بھی انشاءاللہ تعالی، ان میں کافی چیزیں الحمدللہ میری اپنی اجتہادی اور استنباطات ہیں، اور میں ہی چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں متخصصین تک پہنچیں اور وہ ان سے استفادہ کریں اور ان کو آگے پھیلائیں، کیونکہ یہ علم جو ہے اس کی تبلیغ ہم پر واجب ہے، واجب کفائی ہے، اور اگر کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا اور اس کو آگے پھیلاتا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اجتماعی طور پر امت گناہگار ہوگی. خصوصاً پاکستان میں ان چیزوں کا رواج بہت کم ہے، خصوصاً تطبیقات کا، اور جو تطبیقات ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ تطبیقات انتہائی سطحی ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم تطبیقی درست پڑھیں گے. اور ان قضایا فی اتصال الاسناد میں بھی کافی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جب آئیں گی تو یقیناً آپ حیران ہو جائیں گے. چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ صحت حدیث کے لیے پہلی شرط کیا ہے، اتصال الاسناد. اتصال الاسناد کے معنی کیا ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اتصال الاسناد کے معنی بیان کیے ہیں نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر میں. وہ کہتے ہیں متصل کسے کہتے ہیں، ما سلم اسنادہ من سقوط فیہ. یہاں تک تو بات بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا. متصل اس سند کو کہتے ہیں جس میں سقوط نہ ہو، جو سقوط سے سالم ہو. پھر آگے اس کی تفسیر کرتے ہیں بحیث یکون کل من رجالہ سمع ذلک المروی من شیخہ. تو گویا ان کے نزدیک اتصال الاسناد ثابت ہوتا ہے کس سے، سماع سے. گویا اتصال الاسناد کے معنی کیا ہے کہ ہر راوی نے یہ حدیث اپنے شیخ سے براہ راست سنی ہو. تو گویا اتصال الاسناد ان کے نزدیک اس تعریف کے مطابق صرف سماع سے ثابت ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سماع صرف ایک وسیلہ ہے کئی وسائل میں سے ثبوت اتصال اسناد کے لیے. اتصال اسناد کے ثبوت کے لیے کئی وسائل ہیں، ان میں سے ایک وسیلہ السماع ہے، ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گویا اس سے معلوم ہوا کہ اتصال الاسناد سماع سے اعم ہے. کبھی اتصال اسناد ثابت ہوگا غیر سماع سے، یعنی سماع نہیں ہوگا، براہ راست راوی نے مروی عنہ سے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی، یا بالکل کوئی حدیث بھی نہیں سنی ہوگی براہ راست، لیکن اس کے باوجود بھی سند متصل ہوگی. تو
معلوم یہ ہوا کہ اتصال اسناد سماع سے عام ہے، سماع کے مقابلے میں یہ عام ہے، اور دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے کی نسبت ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اتصال کا دائرہ سماع کے دائرے سے اوسع ہے، بہت زیادہ اوسع ہے، ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ ہر سماع وہ اتصال ہوتا ہے، اگر راوی نے مروی عنہ سے کوئی حدیث یا تمام احادیث براہ راست سنی ہے تو یہاں سماع بھی ہے، اتصال بھی ہے، لیکن ہر اتصال سماع نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی سند متصل ہوگی تو وہ سماع کی وجہ سے ہی ہوگی یا سماع کے ذریعے وسیلے سے ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اتصال الاسناد سماع میں منحصر نہیں ہے، اگرچہ سماع سب سے قوی تر اور سب سے زیادہ قوی وسیلہ ہے ثبوت اتصال اسناد کے لیے۔ تو اس وجہ سے اتصال اسناد کی ایسی تعریف کرنی چاہیے جو ان سب صورتوں کو شامل ہو، ان تمام وسائل کو شامل ہو جن سے کسی سند کا اتصال ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اتصال اسناد کے معنی کیا ہیں، پھر کیسی تعریف کرنی چاہیے، وہ یہ ان یتلقى ویتحمل الراوی حدیثا عن شیخہ مباشرۃ، کہ اور یہ تعریف بھی اتصال اسناد کی یاد رکھیں، آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تعریف بھی اتصال الاسناد کی بعض صورتوں کو شامل نہیں ہے، اور وہ میں انشاءاللہ تعالی آگے بیان کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن ایک اکثر صورتوں کو بہرحال یہ شامل ہے۔ اتصال اسناد کے معنی کیا ہے کہ راوی نے کوئی حدیث اپنے شیخ سے براہ راست لی ہو، سنی ہو، یہ نہیں لی ہو، تو تحمل مباشر، تلقی مباشر کو اتصال الاسناد کہتے ہیں۔ اب تلقی اور تحمل کا وسیلہ کبھی سماع ہوتا ہے اور کبھی غیر سماع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ دائرۃ الاتصال اوسع من دائرۃ السماع، اور یہ بھی پتہ چلا کہ کبھی کوئی ناقد ایک راوی کے دوسرے راوی مروی عنہ سے سماع کی نفی کرتا ہے۔ ابو حاتم رحمہ اللہ کتاب المراسیل میں ابن ابی حاتم کی، وہاں ابو حاتم رحمہ اللہ وغیرہ جو ہے حضرات کبھی ایک راوی کے دوسرے راوی سے سماع کی نفی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس راوی اور مرویانوں کے درمیان سند متصل ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کیوں، اور ہوا جو میں نے آپ کو بتا دی کہ اتصال کا دائرہ اوسع ہے سماع کے دائرے سے۔ تو یاد رکھیں، معلوم کیا ہوا کہ نفی سماع لا یعنی بالضرورت نفی الاتصال، نفی سماع مستلزم نہیں نفی اتصال کو، ضروری نہیں ہے کہ سماع نہ ہو تو اتصال بھی منتفی ہو جائے گا۔ سماع کے انتفاع سے کبھی بھی ایسا ضروری نہیں ہے کہ اتصال الاسناد منتفی ہو جائے، کبھی سماع نہیں ہوگا مگر سند متصل ہوگی، سمجھ میں۔ اب وہ کون سے وسائل ہیں اور کون سے ذرائع ہیں جن سے سند کا اتصال ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، اتصال الاسناد کبھی چار چیزیں ہیں، وہ چار وسائل ہیں جن سے کسی سند کا اتصال ثابت ہوتا ہے اور سند متصل ہوتی ہے۔ ایک ہے سماع صحیح۔ سماع صحیح کیا ہے آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں۔ سماع صحیح کا مطلب یہ ہے کہ راوی نے یہ حدیث براہ راست اپنے شیخ سے سنی ہو، اس کی شرائط کیا ہیں وہ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی۔ سماع علی المجاز، سماع علی المجاز کا مطلب کیا ہے کہ راوی نے یہ حدیث براہ راست اپنے شیخ سے تو نہیں سنی، لیکن یہ ہے کہ ائمہ نے ان دونوں کے درمیان سند کو متصل سمجھا ہے۔ اب سماع علی المجاز کی کتنی صورتیں ہیں، وہ کون سی صورتیں ہیں کہ سماع نہیں ہوتا براہ راست راوی کا مروی عنہ سے، مگر پھر بھی ائمہ اس کو مجازاً اس سند کو مسند یعنی متصل کہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائے گا۔ صرف اتنا یاد رکھیں کہ اتصال کا ثبوت کبھی سماع صحیح سے ہوتا ہے اور کبھی سماع علی المجاز سے۔ تیسرا وسیلہ کیا ہے، معرفت الواسطہ، یعنی آپ کو یہ معلوم ہے کہ راوی نے مروی عنہ سے یہ حدیث نہیں سنی، لیکن واسطہ معلوم ہے، جس واسطے سے راوی نے مروی عنہ سے یہ حدیث سنی ہے وہ واسطہ آپ کو معلوم ہے، تو تب بھی سند کو متصل سمجھا جائے گا، اگرچہ بظاہر سند منقطع ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ معرفت الواسطہ والا جو قرینہ ہے وسیلہ ہے، یہ کوئی مضطرد قاعدہ نہیں ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہو، کبھی واسطہ معلوم ہونے کے باوجود بھی سند متصل نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 12 زیادہ ایک قرینہ ہے جو اتصال معلوم کرنے کے لیے نقاد استعمال کرتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ جب ہم تطبیقات پڑھیں گے تو وہاں یہ سب چیزیں انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی اور یہ باتیں سمجھ میں بھی آ جائیں گی۔ چوتھا وسیلہ کیا ہے ثبوت اتصال کا؟ چوتھا وسیلہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس راوی نے مروی عنہ سے کسی بھی ذریعے سے یہ حدیث حاصل کی ہے، خواہ سماع صحیح کے ذریعے حاصل، اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ سماع صحیح
کے ذریعے اس نے یہ حدیث اپنے شیخ سے حاصل کی ہے، اس شیخ سے مروی عنہ سے حاصل کی ہے، یا سماع علی المجاز سے، ٹھیک ہے نا، اور یا معرفت، یعنی ہمیں ان تینوں اوپر ذرائع میں سے کوئی بھی ذریعہ وسیلہ جو ہے نا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس فن کا ایک ماہر امام متقن جو اس علم میں بہت زیادہ آگے ہے اور مقدم ہے اس علم میں، اس نے اس طریق کی تصحیح کی ہے، یعنی جو سند ہمارے پیش نظر جو پیش نظر ہے، اس سند میں اس راوی کا مروی عنہ سے راوی اور مروی عنہ کے درمیان اتصال و اسناد کے 3 ذرائع میں سے ہمیں کوئی وسیلہ معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ حدیث اس ایک طریق سے مروی ہے، اس ایک طریق سے مروی ہے صرف، اگر کئی طرق سے مروی ہو تو وہاں یہ قرینہ استعمال نہیں ہو سکتا، اور یعنی یہ وسیلہ ثبوت اتصال کے لیے کافی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وجہ میں بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر اس حدیث کا صرف ایک ہی طریق ہو اور اس طریق کی کسی امام ناقد متقدم امام نے تصحیح کی ہو، اس کو صحیح قرار دیا ہو، تو یہاں ہمارا دل یعنی مطمئن ہو سکتا ہے کافی حد تک کہ یہاں ان 2 راویوں کے درمیان سند متصل ہوگی۔ کیوں؟ امام کا کسی حدیث کے ایک طریق کی تصحیح کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امام نے حدیث کی صحت کے لیے جو 5 شرطیں ہیں، ان 5 شرطیں گویا اس امام کے نزدیک اس حدیث میں پوری ہو رہی ہیں۔ ان 5 شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ اتصال الاسناد۔ جب امام کسی ایک طریق کی تصحیح کرتا ہے، ایک حدیث صرف ایک ہی طریق سے وارد ہوئی ہے اور اس راوی اور مروی عنہ کے درمیان اتصال الاسناد کے 3 اوپر وسائل موجود نہیں ہیں، لیکن امام نے اس طریق کی تصحیح کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا یہاں اتصال الاسناد موجود ہے، کیونکہ صحت حدیث کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ جب وہ اس حدیث کو یا اس طریق کو یا اس حدیث کو جب وہ صحیح قرار دیتے ہیں، تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس طریق میں یا اس حدیث میں صحت حدیث کی جو 5 شرطیں وہ پوری کی پوری پائی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک شرط کیا ہے؟ اتصال الاسناد۔ تو یہ بہرحال ثبوت اتصال کے وسائل ہیں 4، اور اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی پھر ہم مزید ان امور کی وضاحت کریں گے کہ سماع صحیح کیسے کہتے ہیں، سماع مجاز کیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ باقی امور انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔